بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال وهو علی المنبر یا ایھا الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له أهون عليهم من كلب أو خنزير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ محترم دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے باب الغضب والکبر کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، بس وہ اپنے جی میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوگا، اور جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیں گے، بس وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے جی میں بڑا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے زیادہ حقیر ہوگا۔ روایت کا مضمون بالکل واضح ہے۔ اس حدیث پاک میں پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوگوں کو متوجہ کیا کہ تواضع، انکساری اور عاجزی اختیار کرو، یعنی تکبر سے بچو، عاجزی اختیار کرو، اور پھر اس کے ثبوت میں اس کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لوگوں کی نگاہوں کے اندر بھی وہ معزز ہوگا۔ خود وہ اپنے جی میں تو اپنے کو معمولی سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، چھوٹا سمجھے گا، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت عظیم ہوگا، عظمت والا ہوگا۔ اس میں ایک بات یہ دھیان دینے کی ہے کہ من تواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تواضع اختیار کی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت بہت متواضع ہیں، بہت خاکسار ہیں، بہت عاجزی کا راستہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ تواضع اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک عمل ہے نا، عمل ہو، خلق ہو، عبادت ہو، جو بھی چیز ہو اللہ کے لیے ہو تو وہ نیکی ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو ریاکاری کی بنا پر وہ رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی تواضع کے ساتھ للہ کی قید لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے تواضع اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے خود کو حقیر جاننا، معمولی جاننا، چھوٹا جاننا، اور ایک ہے اپنے کو چھوٹا ظاہر کرنا، یہ عمل تواضع ہے، اور حقیقی تواضع وہ ہے جو قلب کے اندر ہو۔ لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اندر سے تو اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں قابل احترام ہوں، لیکن وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، تواضع کا اظہار کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی جگہ پہنچا اور کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ اب اگر واقعتاً اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میری جگہ یہی ہے، تو یہ ہے تواضع۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو بیٹھنا تو چاہیے تخت کے اوپر، بیٹھنا تو چاہیے کرسی کے اوپر، لیکن میں یہاں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ میں تواضع کر رہا ہوں، تو جس کو وہ خود سمجھے گا کہ میں تواضع کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اپنے عمل کو وہ تواضع قرار دے رہا ہے۔
اس کی جو فضیلت آ رہی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ، تواضع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں، وہ حقیقی تواضع کے اوپر ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں بندہ معزز ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، لوگ دل سے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور اسی طرح اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں تو حقیر ہوتا ہے، اور اپنے جی میں وہ اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یا لوگوں کی نظر میں جو اس کی حیثیت حقیقت میں وہی ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حقیقی تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور یہی تمام ترقیات کی بنیاد ہے۔ اور تکبر جو چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عظمت اور بڑائی میری خاص صفت ہے، جو شخص مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، بڑا تو صرف اللہ ہے، بندہ کوئی بھی ہو وہ بڑا نہیں ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ اللہ کی صفت کو چھیننے کی کوشش ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، وہ تو حکیم تھے، حکیم الاسلام تھے، بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بڑی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، اور حکم یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرو، حلم ہے، بردباری ہے، کرم ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خود ہی ایک سوال قائم کیا اور اس کا جواب دیا۔ سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت تکبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو اللہ الخالق البارئ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جہاں بہت سی بیان کی ہیں، اس میں ایک المتکبر بھی آیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ المتکبر ہے تو تکبر اس کی صفت ہوئی، اور اللہ کی صفات اچھی ہوں گی، بری تو ہو نہیں سکتی، تو پھر بندے کو تکبر سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد قاری صاحب نے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا تکبر بری چیز نہیں ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ دیکھیے ایک شخص بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بادشاہ ہے، لیکن یہی اگر چپراسی کہنے لگے میں بادشاہ ہوں تو اس کی پٹائی کی جائے گی، وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ تو بادشاہت عیب نہیں ہے، ایک حقیر آدمی کا اپنے کو بادشاہ کہنا یہ غلط ہے۔ ایک عالم ہے، وہ کہتا میں عالم ہوں، سچ بول رہا ہے، لیکن ایک جاہل محض کہتا میں حضرت علامہ ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ بس سمجھ لینا چاہیے کہ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے کہ میں بڑا ہوں تو حقیقت میں وہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ایک بندہ چھوٹا ہو کر جب تکبر اختیار کرتا ہے تو چھوٹا ہو کر بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے کو بڑا کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنے اندر وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دیتے ہیں۔ جیسے خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، مالک ہونا اللہ کی صفت ہے، کوئی کہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ خالق ہونا اللہ کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور قابل تعریف ہے، لیکن بندہ خالق نہیں بن سکتا، بندہ رازق نہیں بن سکتا۔ اسی طرح حقیقی بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے۔ عارضی طور سے کسی وجہ سے وقتی طور پر کچھ بڑائی کسی کو حاصل ہو جائے چھوٹے کے مقابلے میں، لیکن حقیقی بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے۔ جب کوئی متکبر ہوتا ہے تو اللہ کی صفت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے اندر تواضع کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اگر کبھی دل میں جذبہ پیدا ہو کسی کمال کی بنا پر اپنی عبادت